बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं। मैंने आज ट्वीट किया, बल्कि मैंने ट्वीट के बाद आपसे रब्ता किया और फिर मैं यहाँ पर आया आपकी तरफ, जिसमें आपने पार्टी क़यादत और फैमिली दोनों के ऊपर ये क्वेश्चन किया कि अप्रैल से ये इतलात मौजूद थी और अगस्त तक आखिर किस चीज़ का इंतज़ार था। डू यू थिंक कि somebody somewhere down the line इन दोनों जगहों पर या तो उस तरीके से उसको सीरियस नहीं ले रहा, या उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, या उनकी पॉलिसी सिरे से गलत? देखिए सर, ये तो तीनों बातें हैं। इसमें संजीदगी का मुजाहरा गौहर अली ख़ान ने किया। मैं आपको बिल्कुल सीधा बता रहा हूँ, वो शरीफुल नफ्स आदमी है, बहुत कम बोलता है और टारगेट भी बनता है। बाकी सारे जो है ना, ये किसी काम के नहीं। और फैमिली को जो समझाना बुझाना है, ये भी एक बड़ा टास्क होता है। ये अप्रैल से जिन लोगों की अप्रैल में और फरवरी में मुलाकातें हुई हैं, आप उनसे मिल लीजिएगा तो वो आपको बता देंगे कि जो मैंने ट्वीट की, जो बात की, क्या इमरान खान साहब की सेहत और वो ऐसे नहीं थी। खामोश रहना और तगोदो न करना, या ये चीज़ आपको पता है ये पहले भी हुई थी। अक्टूबर 2024 में जब 26वीं तरमीम आ रही थी तो खान साहब से मुलाकात पे 3 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। फिर मैंने पटिशन की, मेरी पटिशन के बाद एक दो ने और जाके अपने वो नंबर टांगे। ये रिएक्ट टाइम पे नहीं करते, ये फैसला कमज़ोरी पे मबनी करते हैं। देखिए, आपको दलेरी से मामलात करने पड़ते हैं, और ख़ासकर जब आप अंडरडॉग हो, यानी आप पे बुरा वक्त आया हो। वो दलेरी तो नहीं जो आपने अडयाला जेल के दरवाजे पे दलाइल दिए थे, उस तरह की नहीं, तो वो क्यों ना दो, फ्रंट फुट पे वो क्यों ना दो। जब आप मुझे रोकेंगे बगैर किसी बात के इमरान खान साहब के मुकदमे में और 100 वकील जा रहा है, तो मेरा नाराज होना हक बनता है ना। हालांकि वो बच्चे बिल्कुल मुझे बड़े अजीज हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन वो एक मोमेंट्री गुस्सा आ जाता है। इंसल्ट तो नहीं, मैंने इमरान खान साहब की पोडियम पे किसी को इंसल्ट नहीं करनी थी जब तक मैं वहाँ पे खड़ा। किसी वकील की किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो ऊंची आवाज में उनसे बात करें। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अपने तय तो नहीं हुआ ना ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी gई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला सुना, लेकिन वो केस सुना और फैसला दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन दैट केम टुडे, वो एक पीस ऑफ पेपर पर मबनी था। वो पीस ऑफ पेपर जो है वो आया तो अडयाला जेल से, और उसमें जो इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन है उसका मेंशन ना किया जाता तो ये फैसला इस तरीके से ना आता, ये ना लिखा जाता कि ये मामलात सीरियस हैं, तो फिर ये फैसला ना आता। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या जो 27 सितंबर की डेट है, चाहे पीटीआई से ना घबराया जाए, लेकिन जो हमारे पड़ोस में हो चुका है, जो कॉकरोच पार्टी, या जो ओवरऑल इस रीजन में, चाहे नेपाल की एग्जांपल ले लें, श्रीलंका की ले लें, बांग्लादेश की ले लें, इंडिया की ले लें, पाकिस्तान, इनमें से कोई भी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में मामलात और ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ है, लेकिन क्या ये एक फेस सेविंग भी है पीटीआई के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, सबके लिए भी, सिचुएशन डिफ्यूज़ करने के लिए? और 27 सितंबर को पॉसिबली अगर बहुत ज़्यादा लोग निकल सकते थे तो उस प्रेशर को डिफ्यूज़ करने के लिए भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो पीस ऑफ पेपर आया है, दैट इज़ फॉर दिस रीज़न। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 27 सितंबर में बहुत ज़्यादा लोग निकलने थे? मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो क्वेश्चन कह रहा हूँ। इसकी कोई बुनियाद नहीं। 27 सितंबर ना थ्रेट था, ना है, ना होगा। ठीक है सर, 27 सितंबर को भूल जाए, ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहेंगे ना। नहीं, मैं जब इमरान खान इन्होंने ऐलान किया था, जब इन्होंने ऐलान किया था तभी ये नहीं हो सकता। ये 26 नवंबर 2023 को हम करके देख चुके हैं। उस वक्त भी हालात बन गए थे। अगर उस वक्त भी हम पॉलिटिकल एक्यूमेंट यूज़ करते, हाँ, सब 23 में बाहर आ जाते। 24 में भी मामलात बने, फरवरी 24 में भी ये मामलात बने। अमीन गंडापुर ने मेहनत की थी, मेरा उनसे रब्ता नहीं, कांड छोड़ दी पई, उसने ये किया। गुजारिश ये है कि जब आप के जो हालात है ना पॉलिटिकल, जो आपने शुरू में तज़किरा किया अपने इंट्रो में, वो हालात हैं। देखें ना, आपने अगर किसी सफ़र पर निकलना है, सफ़र में 2-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। मंजिल क्या है, सफ़र में मुश्किलात क्या होंगी,
ہم سفر کون ہوگا جو ان مشکلات زادرہ کیا ہے اور زادرہ راستہ کیا ہے اور راستہ کیا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ 3 سال ملے ان پارٹیوں کو, 4 سال 22 سے ابھی تک, پھر الیکشن کے بعد یہ جھوٹا موٹا جیسے بھی ہے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کہہ دیں کہ ڈیلیور کیا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہی کیا جو آپ نے کیا تھا. نہیں ہم نے بہت کچھ نہیں جو آپ نے کیا تھا, میں ہم نے کی بات نہیں کر رہا, جو آپ نے علینا شگری صاحبہ کے شو میں کیا تھا, تو چھڑکڑا بجایا سی. یہ والی بات آپ نے یاد کرا دیا. تو تسی چھڑکڑا لے کے گئے سو نا, وہ چڑکڑا تھا. تو حکومت نے تو یہ کیا ہے نا, وہ اچھا چھڑکڑا بجایا. ہاں انہوں نے چھڑکڑا بجایا, بلکہ انہوں نے چھڑکڑا نہیں بجایا, انہوں نے اس پہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے جو معاملات ہیں یہ ابھی بھی اسی میں رہتے ہیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے نا, یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میں نے جہاں پہ عمران خان صاحب نے مجھے سرو کروایا ایز در ایڈوکیٹ جنرل ان سپریم کورٹ, اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میں پولیٹیکل گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اس ملک میں. تاریخ میں ہم بہت چھوٹے ہوتے تو ہم نے اس معاملات میں پڑ گئے. یہ جو ہوتا ہے نا انٹرنیشنلی, آپ کو پتہ رسپانسبل پاکستان کی حکومت نہیں ہوتی. بڑے طاقتور ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ ان کو رن کر رہی ہوتی ہے. پاکستان نہیں, باقی بھی, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ اپنا کوئی اور معاملہ ہو. ایشو یہ ہے کہ اس ساری چیز کو لے کے آپ راستہ جب بند ہو جاتا ہے, جب آپ نے ایک آگے چلنا ہے, آپ کی ریجنل ڈائمینشنز پولیٹکس کی چینج ہو رہی ہیں. ایران کا جو کانفلکٹ ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ, اس کے بعد مڈل ایسٹ کی جو ہے وہ ساری سچویشن بدل گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم باہر کے چیلنجز سے نبرد آزما ہوں گے تو ہمیں انٹرنلی بھی تو کوئی بندہ چاہیے نا, یا پارٹی چاہیے, یا ایسے لوگ چاہیے جو کہ اسے نبرد آزما ہو سکیں. باہر والے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, مطلب اس میں بیسیکلی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو گزشتہ یعنی مماثلت تو آ رہی ہے نا. سہیل وڑائی صاحب نے جو گفتگو کی ہے, ہر بات میں وزن تھا. جو محمد مالک صاحب نے گفتگو کی ہے, ہر سیاح بندہ اصل بات یہ ہے کہ اس حکومت 2 فرنٹس ہیں نا. ایک ہے سیاسی بیانیاں بنا لیں, سیاسی طور پہ مقبول ہو جائیں, لوگوں کو عمران خان بھلا دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ معیشت میں کوئی ایسی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں, بجائے اس کے کہ آپ اسلام آباد میں ہی ناکے لگا کے کچھ جگہوں کو نو گو ایریا بنا کے وہاں سے صاحب میں آپ کو روک رہا ہوں, ایک بات سن لیں. یہ میں آپ کو, ہم ذمہ دار ہے نا, تو جو جٹالی والی بات ہوتی ہے, جٹ کی بات, جٹ کی گل, وہ یہ ہے کہ جب بھائی بھی بوجھ بن جائے نا, سگا رشتہ ہوتا ہے, رشتہ دار بھی بوجھ بن جائے, آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. آپ بھائی وہ ہوتا ہے جو بوجھ بانٹے, نوکر وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے سہولت کرے, گھر وہ چلتا ہے جس میں پہیے دونوں ٹھیک چلیں. بوجھ ہے یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور یہ ریئلائزیشن. لیکن اس حکومت کے جو دانے ہیں جڑے نہیں مکدے پہ, باوجود اس کے کہ پور گورننس اور معیشت بھی نہیں آپ چلا سکے, آپ سیاست بھی نہیں چلا سکے, آپ کاؤنٹر نیریٹو بھی نہیں دے سکے, یہ جو جس چیز پہ یہ فیڈ کر رہی تھی وہ تو ان کی فیڈنگ ہو رہی تھی کہ عمران خان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نہج پر ہے, which is the bread and butter of اور the survival. جو ان کی سروائیول اور ہمارے باہر والے یوٹیوبر کے روٹی پانی کا بندوبست ہے. ہاں یہ بندوبست ہے. اب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑائی, وہ جو دانے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بغیر تو یہ اگر وہ پڑھونے میں, اگر خان صاحب نے اس پڑھولے میں سے دانے نہ نکالے, جس کا بڑا ابھی چانس بھی ہے, تو پھر خان صاحب کے لیے مشکلات برقرار رہیں گی. میں آپ کو بتاؤں نا, آپ اس کا اندازہ لگا لیں, جو دیکھنے والے بھی دیں. نقوی صاحب کا ایک بیان آیا تھا نا کہ جس سسٹم کلیپس ہو گیا, 3 دن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پینٹ اوپر پہننی ہے یا شرٹ اوپر پہننی ہے. مطلب حکومت کلیپس ہو گئی تھی بالکل. ٹھیک ہے جی, تو گزارش یہ ہے, یعنی یہ وہ بن گئے تھے جو ابھی آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر, یہ بالکل ان کے کھانے پینے کا سامان اوپر ہے نا, تو یہ آ جاتے ہیں بندر یہاں پہ.
یہ ویسے یہ اسلام آباد میں ویسے بھی ماشاءاللہ آپ جس جگہ پہ آپ رہائش پذیر ہیں یہ کیونکہ بالکل مارگلا پہاڑیوں کے نزدیک ہے تو اکثر جو ہے جی ہاں اکثر یہ آپ کہہ رہے رونق ہیں لگی کہ یہ رونق لگی رہتی ہے. تو یہ بندر جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے بیسکلی آیا بتانے کے لیے کہ یہ والی پوڈ کاسٹ جو ہے یہ جو ولاگ ہے اس کو یہاں پہ روکیں کیونکہ اصل اور براڈر کویسچن جس کو بڑا مائنیوٹلی جو ہے وہ ہم نے ٹچ کیا وہ سوال ایک ہی کویسچن کے اوپر جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس یا کسی بھی شخص کے پاس یہ امپیریکل ایویڈنس یعنی آنکھ سے دیکھا ہوا ایسا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کسی کے پاس بھی. آپ اس بندر کی ویڈیو بنا لیں ساتھ ساتھ بالکل بلکہ یہ تو جا کے بالکل جو ہے وہ لیٹ گیا ہے یہاں سامنے. ہاں اس کو اوپر سے آلو ملیں گے نا. آج میں ویسے اس بندر کے اوپر ہی جا کے جو ہے نا ویڈیو کو کلوز کروں گا اور کیسے ایدی آنیاں جانیاں ویکھو تسی حکومت طرح. اچھا تو بیسیکلی امپیریکل ایویڈنس اس رپورٹ کا جو رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی اور اس ایک رپورٹ کی بنیاد پر پاکستان میں آگے آنے والے چند مہینوں تک بڑے مہمان آئے انہوں نے کچھ پا دیو صحافت بھی ہوگی اور سیاست بھی ہوگی کہ کیا وہ رپورٹ جو جمع کرائی گئی ہے وہ رپورٹ درست ہے, کیا اس رپورٹ کے مندرجات درست ہیں, کیا عمران خان کی صحت واقعی, کیونکہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت اسٹرانگ یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا کسی بھی بزنس کا, پی ٹی آئی کا یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس نے نواز شریف والی جیل نہیں کاٹی. عمران خان جو ہے وہ ڈرا نہیں, جھکا نہیں, ڈٹا رہا, بکا نہیں, ڈیل نہیں کی, ڈیل کر کے باہر نہیں گیا, پلیٹلیٹس کی رپورٹ جو ہے وہ جمع نہیں کروائی. تو کیا واقعی جو عمران خان صاحب سے زیادہ ملاقاتیں کرنے والے لوگ ہیں اور عمران خان کی روٹین سے واقف ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ رپورٹ درست ہے یا نہیں, اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.